أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ یوسف کی جن آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے یہ کل 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 تک۔ گزشتہ مجلس میں جہاں تک تشریح و تفہیم کا سلسلہ پہنچا تھا وہ تھا یوسف علیہ السلام کا جیل بھیجا جانا اور جیل میں ان کا جو انداز تھا رہنے کا اور ان کے اخلاق اور ان کی شخصیت کے اثرات، اس پر بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اور جیل کے 2 قیدیوں کا اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا اور اس رجوع میں ایسے الفاظ استعمال کرنا
جن سے یہ بات صاف طور پر جھلک رہی تھی کہ ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کی کتنی عقیدت اور کتنا احترام تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے جس طرح ان کو مانوس کیا اور بڑی حکمت سے، بڑی تفصیل سے ان کو شرک چھوڑنے اور عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور خواب کی تعبیر بھی ان کو بتائی جو بالکل سچ نکلی۔ وہ دو قیدی جو تھے، میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگی کہ وہ بادشاہ مصر کے خصوصی میڈ سرونٹس میں شامل تھے، اور ایک کچن کا انچارج تھا اور ایک ڈرنکس کا انچارج تھا، اور ان دونوں پر جو مقدمہ چلا تھا وہ اقدام قتل کا تھا۔ شبہ یہ کیا گیا تھا کہ کھانے اور مشروبات میں زہر ملا کر بادشاہ کو کسی کے اشارے پر ان دونوں نے دیا تھا۔ خواب کی تعبیر، ان دونوں کے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر جو بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ بالکل سچ نکلی۔ تعبیر یہ تھی کہ ان دونوں میں سے ایک پر تو جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی سولی پر چڑھا کر سزائے موت دی جائے گی، اور دوسرے پر جرم ثابت نہیں ہوگا اور وہ رہا ہو کر اپنی سابقہ ڈیوٹی کو پھر سے جوائن کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، ایک کو سزائے موت ہوئی اور ایک کو رہائی ملی۔ اب کئی سال اس کے بعد گزر گئے، درمیان کا کوئی واقعہ قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کسی واقعے کے جو اجزاء، جو حصے سبق آموز ہوتے ہیں، ان واقعات کو، ان حصوں کو بیان کیا جاتا ہے اور درمیان کی کڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جہاں سے آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، یہ ایک بالکل دوسرا منظر ہے۔ اب یہ جیل کا اندر کا منظر نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کے محل کا اور دربار خاص کا منظر ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا گئیں۔ موٹی گایوں نے دبلی گایوں کو نہیں کھایا، بلکہ خواب میں میں نے دیکھا کہ دبلی 7 گایوں نے وہ 7 موٹی موٹی تندرست گایوں کو کھا لیا۔ اسی طرح میں نے خواب میں ایک منظر اور بھی دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، اور یہ جو سوکھی بالیاں ہیں یہ لپٹ گئی ہیں ان ہری بھری بالیوں پر، اور ان کو بھی سکھا دیا، خشک کر دیا۔ یہ 2 منظر ہیں جو میں نے خواب میں دیکھے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، جو اپنے خاص درباری مشیر وغیرہ تھے، ان سے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیائی ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اگر تم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہو، دے سکتے ہو، تو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ ان درباری لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی معنی خیز خواب نہیں ہے، یہ پریشان خیالات ہیں،
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تو سچی بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہو کہ اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی، وہ تو دوسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں جو بہت معنی خیز اور میننگ فل ہوتے ہیں، ہم ان کی تعبیر بتا سکتے ہیں. یا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہم خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے کسی قسم کے خوابوں کی تعبیر کے علم رکھنے کے سلسلے میں معذرت کی کہ ہم لوگ اس علم سے واقف نہیں. اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ آپ فکر نہ فرمائیے، یہ کوئی ایسا خواب نہیں معلوم ہوتا کہ جس میں مستقبل کے بارے میں کچھ آگاہی یا اشارہ دیا گیا ہو. یہ تو ایسی پریشان خیالات ہیں. اب وہاں پر قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ جو قیدی رہا ہو گیا تھا، ظاہر وہ بھی بڑے مقرب خادموں میں تھا، تو اس وقت جس وقت بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر اپنے درباریوں سے دریافت کر رہے تھے اور درباری لوگ جواب دے رہے تھے، اس وقت وہ شخص بھی وہیں موجود تھا. اسے یاد آیا کہ ارے میں تو بھول ہی گیا، مجھ سے تو جیل سے میرے نکلتے وقت یوسف نے مجھ سے کہا تھا اذکرنی عند ربک، تم جب واپس ڈیوٹی جوائن کرو تو تم اپنے آقا اپنے مالک سے یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا. اور میں بالکل بھول گیا. وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جو قیدی رہا ہو گیا تھا اور جسے بہت مدت کے بعد یاد آیا، تو اس نے یہ کہا کہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، آپ لوگ مجھے بھیج دیجئے، میں خواب کی تعبیر لا کر دیتا ہوں آپ کو. کیا اس نے صراحتاً کہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہاں بھیج دیجئے؟ یہ بھی ممکن ہے. اور یا اس نے یہ سب فی الحال ذکر کرنا ضروری اور مناسب نہیں سمجھا اور صرف اتنی بات کہہ دی کہ ایک جگہ سے میں خواب کی تعبیر دریافت کر کے لا سکتا ہوں، آپ ذرا میرے جانے کا انتظام کر دیجئے، اجازت دے دیجئے. چنانچہ فوراً اس کو اجازت دے دی گئی اور وہ روانہ ہو گیا اور جیل پہنچا. یہ بات کہ اجازت دے دی گئی، روانہ ہو گیا، جیل پہنچا، یہ قرآن نے صراحتاً بیان نہیں کی، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے بات. قرآن نے تو سیدھے اس کی یوسف سے گفتگو نقل کرنی شروع کر دی. یوسف ایھا الصدیق، اے صدق مجسم جناب یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان. کسی نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی دبلی گائیں ہیں، اور یہ 7 دبلی گائیں موٹی گائوں کو کھا گئیں، اور اسی طرح 7 ہری ڈالیاں یا بالیں ہیں اور کچھ خشک ہیں 7، اور یہ خشک جو ٹہنیاں ہیں یا بالیاں ہیں یہ لپٹ گئی ہیں ہری بالیوں پر اور سکھا دیا ان کو بھی. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں واپس جا کر لوگوں کو یہ خواب کی تعبیر جو آپ بتائیں گے وہ میں ان تک پہنچا دوں گا. اب دیکھیے آپ، چند باتیں بہت توجہ طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص نے یوسف ایھا الصدیق کہا. ماہرین اخلاق، ماہرین نفسیات نے بہت اہم بات کہی ہے
کہ جس انسان کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے کہ وہ کسی قیمت پر کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، اس کے اندر سے دوسری بھلائیاں پھوٹ پڑتی ہیں، نکل آتی ہیں، اور جس کے اندر جھوٹ باقی رہ جائے اس کے اندر روحانی چمک نہیں پیدا ہو پاتی، سچی اصلاح اس کی نہیں ہو پاتی۔ یہ ذرا اس زمانے میں غور تو کریں کہ اللہ کی پناہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو لاکھوں میں جو یہ کہے کہ یہ والے 24 گھنٹے جو گزر گئے اس میں میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں خاص طور پر آپ سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات طے کر لیجئے، ایک برائی چھوڑ دیجئے، جھوٹ بالکل نہیں، نہ مذاق میں، نہ سنجیدگی میں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ دوران گفتگو کچھ نمک مرچ بات میں ڈالنے کے لیے، نہ کسی کو پر اپنی کوئی دھاک بٹھانے کے لیے، مرعوب یا متاثر کرنے کے لیے، کوئی فائدہ حاصل کرنے یا کوئی نقصان سے اپنے کو بچانے کے لیے۔ جھوٹ چھوڑ دی، سچ اور صرف سچ ہر معاملے میں۔ پھر دیکھیے آپ کے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ تمام اچھی صفات کی جڑ بنیاد ہے سچ کی مستقل عادت، اور جھوٹ سے 100% احتیاط اور گریز۔ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نماز روزہ تو ہم کرتے ہیں مگر ہمارے اندر وہ چمک اور روحانیت نہیں پیدا ہو پاتی۔ بڑے بڑے ماہروں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ نحوست ہوتی ہے جھوٹ کی۔ وہ جھوٹ کی وجہ سے دوسرے گناہ بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ مومن اور گناہ اس سے ہو سکتے ہیں مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس شخص نے یوسف علیہ السلام کے لیے صدیق کا جو لقب چنا، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی راستگوئی اور سچ بولنے کی عادت وہ جیل میں مشہور ہو گئی تھی، اور لوگ یہ جان گئے تھے کہ یہ خدا کا بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص نے آیت کے مطابق یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، نہ تو بادشاہ کا کوئی تذکرہ کیا، نہ یہ کہا کہ یہ خواب میرا ہے، بلکہ ایک اشارہ اس کی زبان سے قرآن کی روایت کے مطابق ایسا نکلا ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خواب کسی اور کا ہے جس کی طرف سے تعبیر پوچھنے کے لیے یہ شخص آیا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ میں واپس جا کر لوگوں کو، فلاں لوگوں کو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ کا بتایا ہوا جواب پہنچا دوں گا۔ کیا اس نے بادشاہ کا خواب ہے یہ تذکرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ قرآن مجید اس سلسلے میں خاموش۔ اب کیا فراست ایمانی سے یوسف علیہ السلام خود سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب اس شخص کا نہیں ہے اور کسی اور عام آدمی کا بھی نہیں ہے، یہ تو ملک کے بادشاہ کا حال ہے، اللہ بہتر جانے۔ اب تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے خواب کی کہ 7 سال
متواتر مسلسل تم لوگ اچھی طرح غلے اگانا، خوب محنت کر کے کھیتوں میں غلوں کو پیدا کرنا، یا پیدا کرو گے تم لوگ، اچھی پیداوار 7 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا اگلے 7 سال؟ وہ ذرا ایک جملے کے بعد کہا انہوں نے، درمیان میں انہوں نے خواب کی تعبیر کو روک کر ایک بہت خیر خواہانہ، مخلصانہ اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مشورہ دیا کہ دیکھیں، ہر سال میں جتنی فصل تم لوگ کاٹو تو اتنی ہی کاٹنا جتنے کی تم کو ضرورت ہے استعمال کرنے کی، جتنا غلہ کھانے کے لیے، کنزیوم کرنے کے لیے تم کو درکار ہوگا اتنا ہی نکالنا، باقی کو غلے کو بالیوں کے اندر محفوظ رکھنا۔ یہ ایک ماہر کسان، تجربہ کار کسان کی رائے ہے، کیونکہ اگر دانے نکال لیے گئے باہر تو ان میں تھوڑے دن کے بعد گھن لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو تعبیر ہی صرف نہیں بتا رہے یوسف علیہ السلام، بلکہ ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ کہ اگلے 7 سال جو آئیں گے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اگلے 7 سال ایسے سخت آئیں گے جو پچھلے 7 سال کے جمع کیے ہوئے غلے کے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ تم نے اگلے 7 سال کے لیے جو غلہ بچا کر رکھا تھا، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ اگلے 7 سال میں استعمال ہوگا، سوائے اس کے کہ تم تھوڑا سا غلہ بچا لو بیج کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، پورا غلہ تمہاری پیداوار ختم ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ اس طرح 14 سال چلے گا۔ یہ جو موٹی گاؤں کو دبلی گائیں کھا رہی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ 7 سال کی پیداوار کو خوش سالی والے 7 سال کھا جائیں گے۔ ان 14 سالوں کے گزرنے کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ اس میں لوگوں کو لیے خوب بارش آئے گی اور انگور وغیرہ بھی خوب پیدا ہوں گے، اور شراب کے لیے شیرے کو نچوڑنے کا کام بھی بڑے پیمانے پر پھر سے ہوگا۔ اس احتیاط دیکھیے قرآن کی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، سال آئے گا 14 سال کے بعد، جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی۔ کیا مطلب؟ سچی بات یہ ہے کہ اس لفظ کی حکمت تو ایک یورپین کچھ لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے سامنے آئی۔ کچھ یورپین لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مصر کی جو کھیتی اور پیداوار ہے وہ بارش پر منحصر نہیں ہے، تو یہ کیا کہہ دیا کہ پھر بارش ہوگی؟ مصر میں تو زیادہ تر بارش ہوتی ہی نہیں۔ مصر کی جو سادہ ایگریکلچر ہے اس کا دار و مدار اریگیشن پر ہے، سینچائی پر ہے، بارش وہاں زیادہ نہیں ہوتی، تو گویا قرآن نے غلط کہا۔ تب علماء قرآن کا اس طرح ذہن ادھر منتقل ہوا کہ قرآن نے یغاث الناس کہا ہے، یغاث اہل مصر نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ بات بالکل درست ہے، اسلام مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ اور تفسیر کی کتابوں کے علاوہ غیر مسلموں کا جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی یہ بات صاف صاف درج ہے کہ یہ جو قحط پڑا تھا، یہ جو خشک سالی ہوئی تھی، یہ خالی مصر کے اندر نہیں، آس پاس کے ملکوں میں بھی پھیلی تھی، سوڈان میں، سیریا میں، فلسطین میں۔ تبھی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بیچارے غلہ لینے کے لیے
یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے. اگر وہاں نارمل پیداوار ہو رہی ہوتی تو انہیں اتنا لمبا سفر کی مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بارش اور جگہ ہوگی. اچھا، مصر کا بھی نشیبی جو حصہ ہے اس میں تو بارش ہوتی ہے. اوپر کا جو حصہ ہے وہاں بارش ہوتی ہے اور وہاں سے پانی آتا ہے اور وہ پانی دریائے نیل میں جمع ہوتا ہے. پھر دریائے نیل سے سینچائی کی جاتی ہے اس پورے علاقے کی. تو قرآن مجید کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے کہ یہاں پر تو اس لفظ کے بجائے یہ لفظ ہوتا تو بہتر تھا. یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف غور کیجئے کہ وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں بلکہ مصر کو ایک بہت بڑے کرائسس سے بچانے کے لیے نہایت مخلصانہ پریکٹیکل مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جس کی حکومت نے بے گناہی کے باوجود ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے. انہیں حق تھا کہ وہ تو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کوئی الٹی تدبیر بتا دیتے، یا نہ سیدھی بتاتے نہ الٹی بتاتے، سیدھے سیدھے خواب کی تعبیر بتا دیتے اور کہہ دیتے وما علینا الا البلاغ، کچھ نہ کہتے. یہی تو سیکھنے کی چیز ہے. کوئی غصہ، کوئی انتقام کا جذبہ، کوئی نفرت کے جذبات یوسف علیہ السلام کے دل میں جگہ نہیں بنا پا رہے ہیں. جس حکومت نے بے گناہی کے باوجود ان کو بدنام کر دینے والے الزام کے تحت جیل میں ڈال رکھا اور جس کا چرچا بھی ہوا بیگمات مصر کے ذریعے سے ملک میں، اسی ملک کے باشندوں کو بھکمری سے، فاقے سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نہایت بہترین ایک عملی مشورہ دے رہے ہیں. کہیں سے کوئی انتقام کا جذبہ نہیں. یہ کتنی سیکھنے کی بات ہے موجودہ حالات میں. جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت ہم مسلمانوں پر، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ میں جس طرح کے جذبات رہتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ اتنے ظلم کرنے والوں کے لیے بھی ہمارے دل میں نفرت کے جواب میں محبت اور ظلم کے جواب میں خدمت، خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہی تو امتیاز ہے انبیاء علیہ السلام کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں میں اور سیاسی لیڈروں کے راستے پر چلنے والوں میں. بہت سیکھنے کی چیز ہے. سلام ہو اے یوسف علیہ السلام آپ کے صبر و حلم پر، آپ کے عالی ظرف پر، آپ کی قوت برداشت اور مکارم اخلاق پر. ادنا سا اشارہ یوسف علیہ السلام نے نہیں. یہ تک نہیں کہا انہوں نے کہ شاید اب تم لوگوں کو عقل آ جائے، کس طرح ملک کا نظام چلا رہے ہو. مجھے دیکھو، ایک طرف تو مجھے اتنا نیک مان کر خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو اور ایک طرف مجھے ڈال رکھا ہے جیل میں کس ذلیل الزام کے تحت. کچھ نہیں کہا. وہ قیدی جس کو رہائی ملتے وقت یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک فرمائش کی تھی کہ جب پہنچ جاؤ بادشاہ سلامت کے پاس تو موقع پاتے ہی میرا تذکرہ کر دینا، اس نے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا، بیچارہ بھول گیا اور اللہ جانے کتنے سال گزر گئے. اب وہ شخص آتا ہے، خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک حرف شکایت ان کی زبان پر نہیں آتا
کہ اب جب اپنا کام پڑا تو یاد آئی ہے میری. میں تم سے کہا تھا، یاد ہے تم سے میں نے جاتے وقت کیا کہا تھا؟ تم نے کیسی جفا کی میرے ساتھ، بھول گئے، یاد ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں بادشاہ سے تم نے. اور جب اپنی غرض پڑی تو چلے آ رہے ہو دوڑے ہوئے میرے پاس. اشارہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام. کیا شرافت ہے، کیا بلند سطح ہے. چھیڑا ہی نہیں وہ موضوع. نہیں چاہتے تھے آپ کہ کوئی شرمندہ ہو. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور یہ برداشت کرنا بھی ان کے لیے اس لیے آسان ہوا ہوگا کہ وہ دل میں یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ طے کرتا ہے. تو شاید میری رہائی کا وقت نہیں آیا تھا، بھلا دیا اللہ نے، بھول گیا بیچارہ. کوئی مصلحت ہے، کوئی پلاننگ ہے، میں اور انتظار کرتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں انسان کی شخصیت کے اندر ایک بھاری پن، ایک وزن پیدا کر دیتی ہے. ایک طرف تو صرف تعبیر بتانے کے بجائے مصر کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک عملی مشورہ دینا. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا ضرور کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کوئی وظیفہ نہیں بتایا. ایک فنی، عملی، مادی، ظاہری تدبیر اور سبب بتایا. بہت سیکھنے کی بات ہے. بہت عجیب صورتحال ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کا کچھ رجحان دینداری کی طرف ہوتا ہے، وہ ایک پریکٹیکل اور سائنٹیفک جو اپروچ ہوتی ہے، روزمرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے، اس میں کمزور پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی کاروبار اور بزنس کا مسئلہ ہو، فوراً ذہن جاتا ہے عملیات کی طرف. کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بالکل درست ہے کہ اللہ سے دعا کرنا اور کلام اللہ کی مختلف آیات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ برحق ہے. مگر اس دنیا کو اللہ نے جس نظام میں جکڑ کر چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ہے اسباب کا نظام. اس کو نظر انداز کرنا اور دینداری کے خلاف سمجھنا یہ دینداری بھی نہیں ہے اور جہالت ہے، سمجھداری نہیں ہے. انہوں نے واقعی بالکل ایک ترکیب بتائی کہ اس طرح تم اس آنے والے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہو. انہیں اس میں شک نہیں تھا کہ جو تعبیر وہ بتا رہے ہیں بالکل درست ہے، ایسے ہی ہوگا. انہیں اس میں بھی شک نہیں تھا کہ میری بتائی ہوئی ترکیب پر یہ لوگ عمل کریں گے تو کرائسس سے پورے ملک کے ایک ایک باشندے کو بچا لینے میں کامیاب ہو جائے. یہ ایک سبق آموز بات ہے. جو پہلو سبق آموز ہیں ان پر ان کی طرف ذہن کو لے کے جائیے اور نوٹ کیجئے اور ان کو اپنی سیرت و کردار کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش آج سے ہی شروع کر دیجیے. یہ خیر خواہی، یہ عالی ظرفی، یہ صبر و تحمل، یہ مثبت سوچ، یہ کسی کے نازک احساسات کا خیال کر کے کوئی شکایت نہ کرنا، کسی کو بدنام نہ ہونے دینا، بہت اونچے اخلاق ہیں. انہی چیزوں کو کہتے ہیں مکارم اخلاق. اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو اپنی آخری بلندی تک پہنچا. رمضان کا یہ مہینہ چھوٹ کے چھوڑ دینے کا بہترین موسم ہے. واقعی مذاق میں ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. سلسلے گفتگو کے درمیان جھوٹ آ جاتا ہے. کسی سے کوئی بات سنی اور دوسرے تک نقل کی، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے.
صحافت جھوٹ، سیاست جھوٹ، کاروبار اور تجارت جھوٹ پر کھڑی ہوئی تو ہمارے اندر بڑی خامیاں اور رہ جاتی ہیں اور عیب رہ جاتے ہیں جن عیبوں سے ہم کو چھٹکارا نہیں مل پاتا۔ ایک چیز چھوڑ دیجیے، ایک چیز، جھوٹ۔ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ طے کر لیجئے۔ جب آپ اس پر استقامت کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کو اس کی زبردست تاثیر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ یوسف صدیق کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ہر طرح کے جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے اور صدق اور راست گوئی اس کو ہمارا شعار بنا دیجئے، ہماری پہچان بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا کر لیں۔ اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ تھکی ہوئی مزمحل ہے، میں بہت ہی مختصر دعا کرا پاؤں گا، لیکن یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اجتماعی دعا اگر مختصر ہو بھی تو آپ انفرادی دعا تھوڑی سی اسی وقت اپنے طور پر طویل کر لیں۔ آج 23ویں شب ہے، غور کیجئے، یہ دوسری طاق رات ہے، یہ موقع پھر ملے یا نہ ملے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ویسے تو آپ روزانہ مختلف اہل ایمان کی، اہل علم کی وفات کی خبریں برابر دیکھ رہے ہیں اور سن ہی رہے ہیں۔ جانے والوں سب کے لیے دعا فرمائیے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے عظیم استاد مولانا نور عالم خلیل امینی چند دن پہلے رخصت ہوئے تھے، اور اس کے بعد 2 استاد ایک ہی دن میں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایک فارسی کے استاد تھے، وہ تو جمع عمر تھے، اور ایک اور مولانا مفتی امین پالنپوری، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، ان مفتی امین صاحب کی اہلیہ کا بھی کل انتقال ہوا۔ مفتی امین صاحب سنا ہے کہ وہ خود بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اور جماعت اسلامی کے سابق امیر، ہمارے ملک کے ایک بزرگ عالم حضرت مولانا جلال الدین انصر عمری، یہ ان کی اہلیہ مکرمہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ بھی سنا ہے کہ کافی بیمار چل رہے ہیں۔ بڑی لمبی زندگی گزری ہے ان کی، دین کی اور ملت کی خدمت میں۔ ان حضرات کے لیے دعا کیجیے۔ اور آج میرے گھر میں، میرے خاندان میں بھی ایک بہت المناک حادثہ ہوا ہے۔ میرے جو بڑے داماد ہیں محمد نسیم صاحب، ان کی بھابھی کا آج رات میں انتقال ہوا۔ تقریباً 3 بجے کے آس پاس ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ ان کے گھر میں کچھ ایسا حیثیت ہو گئی تھی کہ وہ اکیلی بچی تھی۔ کئی بھائیوں کا بھی، نسیم صاحب کے بھائیوں کا کئی کا ایک کے بعد دیگر انتقال ہوا۔ اب یہ ایک بھائی بچے تھے جن کی اہلیہ کا آج رات میں انتقال ہوا، اور ان کے بارے میں جو کچھ میں سنتا رہا ہوں تو بڑی قدر اور بڑا رشک آتا ہے، ذکر و تلاوت کے لحاظ سے بھی اور اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ پورے خاندان کی محبوب ترین خاتون تھی وہ۔ کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ ہر ایک سے بہت ہی خوش اخلاقی سے ملتی تھی، بہت مہمان نواز تھی۔ اور کیا مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا، بلکہ آج انتقال کے خبر کے بعد مجھے تفسیر سے ان کے بارے میں سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرمائے۔ بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، اور شوہر بھی، ان کی بھی صحت اچھی نہیں رہتی۔ بڑا دردناک حادثہ ہے، تو ان کے لیے بھی خاص طور پر مغفرت کی
دعا کریں. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم دعا مانگنا شروع کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا وتوفنا متى علمت الوفاة خيرا لنا متى علمت الموت خيرا لنا. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما بعد الموت. اللہ جو آپ کے بندے اور بندیاں اللہ حاضر ہو گئے ایمان کا کوئی ذرہ لے کر، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ان کی اپنی خاص رحمت و مغفرت کی شان کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیے. بے حساب و کتاب ان کے لیے مغفرت اور جنت کا فیصلہ فرما دیجیے. اور اے اللہ جو پسماندگان رہ گئے، شوہر ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں بچیاں ہوں، اے اللہ ان کو اس صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ انہیں صبر عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما. ان کے دل پر سکینت کی بارش فرما، ان کے دل پر سکینت کی بارش فرما. اے رب کریم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.